یہ کچھ جنگ نہیں یا یہ معمولی جنگ ہے. اچھا. وہ کہتے ہیں کہ ہماری عراق کے ساتھ 8 سال تک جنگ رہی. وہ صدام والے زمانے میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ہر وقت تقریباً ریڈی رہتے ہیں جنگ کے لیے. جو ایرانی عوام ہے ان کو نفسیاتی طور پہ پہلے سے زیادہ ایج ہوگا، کیونکہ یہ ایک مت پائی جاتی تھی کہ اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم ہے، بڑا اچھا سیکیورٹی سسٹم ہے. نفسیاتی ایج یہ ملے گا تو ان کو یہ بھی یقین ہو جائے گا کہ ہم اکیلے تھے. اچھا. یعنی ایران اکیلا تھا، کسی بھی مسلم کنٹری نے کھل کے ان کی حمایت نہیں کی. ہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ان کی جو نظریاتی ٹریننگ ہے وہ ہم سنیوں سے بہتر. یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی پری پلان سکرپٹڈ جو ہے وہ ڈرامہ تھا. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ٹرمپ نے ڈبل گیم کی ہے، جیسے اسرائیل کو تذلیل کروانا اس کے یہاں مقصود تھا. 100% ڈبل گیم ہے جی. 100% یہ سکرپٹ لکھا ہوا ہے. میزائل گرنے والا ہوتا تھا یا کوئی خطرہ ہوتا تھا تو وہ پہلے ہی بتا دیتے تھے ایرانی جو اہلکار ہیں کہ آپ نے آج چھٹی کرنی ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ سارا جو ہے نا گیم فکس ہے. فوج یا اسلحے کے زور پر ہو. اچھا. یعنی کتنی کنٹروورسی ہے بات میں کہ جمہوریت بھی ہو اور اس میں وہ بندوق لے کے آدمی اوپر کھڑے ہوئے ہیں. تو سب سے بڑا جو کویسچن مارک ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں وہاں پہ کون سی جمہوریت ہے، وہاں پہ کون سی انسانی حقوق ہے، وہ ان کو کیوں نہیں ڈنڈا دیتا. اگلے 5-10 سال تک جو نئی نسل آئے گی وہ کہے گی ہمیں جنگ چاہیے ہی نہیں. فوج کو ختم کر دیں، صرف اور صرف آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے چیک پوسٹیں رکھیں. ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا رہی. فرانس اور انگلینڈ کی بڑی لمبی ہسٹری ہے. لمبی جنگیں. تو ان نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ عقل کو جو ہے وہ جگہ دینی چاہیے، منطق کو جگہ دینی چاہیے، اور انسان کی جو آزادی ہے اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اگر کوئی چرچ جانا چاہتا ہے جائے، اگر کوئی چرچ نہیں جانا چاہتا اس کی اپنی مرضی ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں QC TV. میں ہوں کاشف جاوید. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اب اسرائیل اور ایران وار کا سیز فائر ہو چکا ہے. جیسے کہ ٹرمپ صاحب نے کافی زیادہ ٹویٹس بھی کیے اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی. یہ بڑی خوش آئند بات ہے. لیکن ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فیض الرحمان صاحب. ان کے جو اپنا بیٹے ہیں وہ ایران میں زیر تعلیم تھے اور وہ کل ہی تشریف لے کے آئے ہیں. ان کی زبانی پوچھتے ہیں کہ وہ کیا بتاتے ہیں کہ ایران کے کیا حالات ہیں اور اس جنگ میں کون سی پارٹی نے زیادہ فائدہ حاصل کیا. کیا ایران کا پلڑا بھاری رہا یا پھر اسرائیل کا پلڑا بھاری رہا؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، پہلی تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ دونوں پارٹیز نے اس بات کے اوپر اتفاق کیا ہے کہ سیز فائر ہونا چاہیے اور امن کو جو ہے وہ راستہ دینا چاہیے. تو جیسے کہ آپ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ کے برخوردار جو ہیں وہ ایران میں زیر تعلیم ہیں، تو وہ آج ہی تشریف لے کے آئے ہیں. تو ان کا کیا کہنا ہے کہ ایرانی جو عوام ہے وہ ان کے اندر کون سا جوش و جذبہ پایا جاتا ہے اور وہ ان کا جو مورال ہے وہ پہلے سے زیادہ ہائی ہے یا ڈاؤن ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، مورال ان کا ہائی ہے. اچھا. بلکہ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ کچھ جنگ نہیں یا یہ معمولی جنگ ہے. اچھا. وہ کہتے ہیں کہ ہماری عراق کے ساتھ 8 سال تک جنگ رہی. وہ صدام والے زمانے میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ہر وقت تقریباً ریڈی رہتے ہیں جنگ کے لیے اور ہمیں اس سے کوئی کوئی تردد نہیں ہے. ان کی جو روٹین کی زندگی ہے وہ چلتی رہتی ہے. اچھا، اس میں بطور جو ہے وہ سائیکالوجسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایرانی عوام ہے ان کو نفسیاتی طور پہ پہلے سے زیادہ ایج ہوگا، کیونکہ یہ ایک مت پائی جاتی تھی کہ اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم ہے، بڑا اچھا سیکیورٹی سسٹم ہے، اور امریکہ کی جو تنصیبات ہیں، جو فوجی اڈے ہیں مختلف خلیجی ممالک میں، ان کو کوئی نشانہ نہیں بنا سکتا. تو یہ مت تو انہوں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں توڑ دیا ہے. تو اس سے جو ہے وہ ان کو کوئی نفسیاتی ایج بھی ملے گا پہلے سے زیادہ؟ بالکل ملے گا جی، اس میں کوئی شک نہیں. نفسیاتی ایج یہ ملے گا جی. ان کو یہ بھی یقین ہو جائے گا کہ ہم اکیلے تھے. اچھا. یعنی ایران اکیلا تھا، کسی بھی مسلم کنٹری نے کھل کے ان کی حمایت نہیں کی یا ان کو یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کو اسلحہ یا یہ افرادی قوت دیتے. اور وہ تب بھی اگر جیت گئے تو ان کو نفسیاتی طور پر یہ کہیں گے. ہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ان کی جو نظریاتی ٹریننگ ہے وہ ہم سنیوں سے بہتر ہے. اچھا. یہ سچ. آپ کا بیٹا تو کتنے سال سے وہاں پہ زیر تعلیم؟ ابھی 1 سال ہوا ہے جی. 1 سال. تو وہ اس کی کیا آبزرویشن ہے، وہ کیا کہتا ہے؟
मतलब सच ये है کہ میری بیٹی نے اس کو فون کر کے ایموشنل کیا. ادروائز میں نے اسے کہا تھا کہ یہ معمولی سی جنگ ہے اور جب کوئی اصلی جنگ یا کوئی صحیح جنگ ہوگی تو وہ ایموشنل ہو کے آ گیا. ادروائز میرا اپنا خیال ہے آنے کی ضرورت نہیں تھی. کیونکہ دیکھیں نا جیسے ٹرمپ نے کہا کہ جو ہے وہ ایران نے ہمارے جو فوجی اڈے ہیں مختلف گلف کنٹریز کے اندر ان کو جب نشانہ بنایا تو ایران نے ہمیں پیش کی اطلاع دے دی تھی اور ایون کہ انہوں نے قطر والوں کو بھی اس بات کی پیش کی اطلاع دی تھی. اور یہ مطلب ٹرمپ کا جو ٹویٹ ہے اس نے کہا کہ اب مجھے امید ہے کہ ایران والوں کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا تو اب امن کو جو ہے وہ موقع دینا چاہیے. تو یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی پری پلان اسکرپٹڈ جو ہے وہ ڈرامہ تھا. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ٹرمپ نے ڈبل گیم کیا, جیسے اسرائیل کو تذلیل کروانا اس کے یہاں مقصود تھا. 100% ڈبل گیم ہے جی. 100% یہ اسکرپٹ لکھا ہوا ہے. اچھا, کہاں کہاں مزائل گرانا ہے, کیا کیا کرنا ہے. یہ اصلی جنگ کی کیفیت ہی نہیں ہے جی. اچھا, اصلی جنگ میں پھر غصہ آ جاتا ہے اور اس میں جو لوور لیول کے آفیسرز ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ اپنے طور پہ بھی چلا دیتے ہیں جی. اچھا, لہذا میرے نزدیک اصلی جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی یہ ختم ہو گئی. نہیں, جیسے آپ بتا رہے تھے کہ آپ کا بیٹا جب یونیورسٹی جاتا تھا تو جب بھی کوئی کہیں آس پاس کے ایریاز میں کوئی میزائل گرنے والا ہوتا تھا یا کوئی خطرہ ہوتا تھا تو وہ پہلے ہی بتا دیتے تھے ایرانی جو اہلکار ہیں کہ آپ نے آج چھٹی کرنی ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ سارا جو ہے نا گیم فکس ہے, آپ ایک ماریں ہم 2 ماریں گے, آپ 3 ماریں ہم 4 ماریں گے. یہ کیا چل رہا ہے؟ میرے اپنے خیال کے مطابق یہی بات ایران عراق جنگ میں بھی تھی جی. تقریباً بے شک وہ 8 سال چلی اور کسی کا کچھ نہیں ہو سکا سوائے یہ کہ دونوں ملک مقروض ہو گئے. اسلحہ دیا امریکہ نے بہت زیادہ اور بعد میں پیمنٹ لی کسی نہ کسی طریقے سے. تو گھوم گھام کے میرے نزدیک یہ ساری کی ساری جو گیمز ہیں یہ اسلحہ بیچنے کے لیے ہیں. نہیں, اسلحہ بیچنے کی گیم تو ہے, ظاہر سی بات ہے. جو 2023-24 کا ڈیٹا ہے اس میں جو اسلحے کی جو خرید و فروخت ہوئی ہے وہ جو اسٹیٹسٹک ہمیں بتاتے ہیں 2.1 ٹریلین US ڈالر. 2.1 ٹریلین جو ڈالرز ہیں اگر وہ افریقن ممالک کے اوپر اور جو ایشیا کے اندر ہمارے جیسے اور ایران جیسے ممالک ہیں, افغانستان ہے, ان کی تعلیم کے اوپر ان کی صحت کے اوپر اتنے پیسے خرچ کیے جائیں تو دنیا سے جو غربت ہے وہ ایریڈیکیٹ ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. تو یہ کون سی انسانیت ہے جو اسلحے کے لیے تو پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں لیکن انسان کے جو اچھے مقاصد ہیں تعلیم کے لیے, صحت کے لیے, انسان کی اچھی ایجوکیشن کے لیے وہاں پہ یہ خرچ نہیں کرتے. یہ کون سی ذہنیت ہے؟ اگر مجھے آپ موقع دیں, مجھے بھول گیا کہ یہ فکرہ کس نے کہا, لیکن یہ بات سچ ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں جمہوریت ہو اور فوج یا اسلحے کے زور پر ہو. اچھا, یعنی کتنی کنٹروورسی ہے بات میں کہ جمہوریت بھی ہو اور اس میں وہ بندوق لے کے آدمی اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ کرنا. نہیں, یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر امریکہ واقعی چاہتا ہے کہ وہ اپنی جو لبرل ڈیموکریسی ہے یا جو ابھی نیو لبرلزم نافذ ہے امریکہ میں تو وہ اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے اسلحے کے زور پہ, طاقت کے زور پہ. تو سب سے بڑا جو کویسچن مارک ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں وہاں پہ کون سی جمہوریت ہے, وہاں پہ کون سی انسانی حقوق ہے, وہ ان کو کیوں نہیں ڈنڈا دیتا؟ یہ سب سے بڑا کویسچن مارک, اس میں کوئی شک نہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی 100 کے قریب الزامات ہیں عرب ملکوں پہ, لیکن آج تک ان کا بال بیکا نہیں کیا, آج تک ان پہ سختی نہیں کی. حتیٰ کہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ بھی مودی کو بھی بے وقوف بنایا ہوا پچھلے 10-15 سال سے امریکہ نے کہ آپ نے چائنا کا مقابلہ کرنا ہے اور ان کی ساری جو ذہانت ہے یا آمدنی ہے یا وسائل ہیں اس کو اسلحے میں یا چائنا کے مقابلے پہ ان کو لگایا ہوا ہے. حالانکہ انڈیا میں پاکستان کی طرح غربت ہے, سب کچھ مسائل ہیں, ان کو حل کرنے کی بجائے ہر وقت یہ ہے کون سے طیارے خریدنے ہیں, کون سا نیوی خریدنی ہے, کون سے یہ کرنا ہے, کس ملک سے کرنا ہے. یہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. نہیں, انڈیا نے تو جو ہے وہ اپنا فرانس سے رافیل طیارے لیے. ہماری ٹوٹل جو ہے وہ آرمی کا بجٹ $10 بلین ہے US میں, اور انہوں نے جو سارے کوئی غالباً 36 انہوں نے طیارے لیے تھے مور اور لیس, جو بھی ہے مجھے ابھی ایگزیکٹ فگر نہیں پتا. تو اس کی بھی قیمت 8 جو ہے بلین $US بنتی تھی. تو اس کا فائدہ اور نتیجہ آپ نے دیکھ لیا, ان کو تو پاکستانی آرمی نے دھول چٹا دی. ان کا پچھلے 5 سال میں
دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ جس ملک نے خریدا وہ انڈیا ہے جی. تو اس کا فائدہ کیا ہوا انسان؟ کوئی فائدہ نہیں، بلکہ میری ایک پشین کو ہی لکھ لیں، اگلے 5-10 سال تک جو نئی نسل آئے گی وہ کہے گی ہمیں جنگ چاہیے ہی نہیں. اچھا. فوج کو ختم کر دیں، صرف اور صرف آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے چیک پوسٹیں رکھیں. ہاں مطلب جو تھوڑا بہت جو ہے وہ اپنا انتظامیہ کے لیے، ایڈمنسٹریشن کے لیے. لیکن یہ والی بات یورپ کو سمجھ آ گئی ہے، جتنے بھی ای یو میں کنٹریز شامل ہے غالباً کوئی اس لیے آ گئی ہے. 28 انہوں نے لاکھوں کروڑوں لوگ جب مروا لیے اپنے، تو پھر انہوں نے تہیہ کر لیا کہ اب ہمارے ملکوں میں جنگ نہیں کرنی بس. نہیں، لیکن یہاں پہ ایک جو ہے نفسیاتی سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا آیا انسان جب تک اپنا انجام خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے تب تک اس کو سبق حاصل نہیں ہوتا، یا پھر وہ کسی اور سے بھی یہ سبق حاصل کر سکتا ہے تاریخ سے؟ جیسے یورپ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے کروڑوں لوگ مروائے World War I میں بھی، 2 میں بھی، اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ڈارک ایجز میں اور انلائٹنمنٹ سے پہلے ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا رہیں. فرانس اور انگلینڈ کی بڑی لمبی ہسٹری ہے. تو انہوں نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ عقل کو جو ہے وہ جگہ دینی چاہیے، منطق کو جگہ دینی چاہیے، اور انسان کی جو آزادی ہے اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اگر کوئی چرچ جانا چاہتا ہے جائے، اگر کوئی چرچ نہیں جانا چاہتا اس کی اپنی مرضی ہے. تو کیا یہ اس ساری جو ہے وہ معاملات سے ہم سبق حاصل نہیں کر سکتے، یا پھر ہمیں خود اپنے ساتھ کوئی پریکٹیکل کروانا ہوگا؟ ایک فکرے میں جواب جی. دنیا میں سب سے زیادہ جو نسلی دشمنی ہے وہ فرانس اور جرمن کی ہے جی. اور سب سے زیادہ دنیا میں وہ بزنس کرتے ہیں آپس میں جی. یعنی وہ بزنس کے معاملے میں ان چیزوں کو کہتے ہیں مت انوالو کریں. اب نہ انگلش بولیں نہ یہ کریں، لیکن انہوں نے اپنی جو ہے نا معاشی حالت کو بہت مضبوط کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی پروگرام کو جو ہے وہ کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ چلیں یہ جو ہے وہ امن تو ہو گیا، لیکن اس سارے سیناریو میں جو ہے وہ دونوں پارٹیز کی ہی ون ون سچویشن ہے، یا کہ ایران کھل کے جو ہے آپ اس کو سمجھتے ہیں وہ وننگ پارٹی کے طور پہ سامنے آیا ہے، اور جو اس کی اس خطے کے اندر جو پراکسیز وار وہ کرواتا ہے؟ ان کے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ دیکھیں جی ایران پراکسیز وار کرواتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے امریکہ اور اس کے اتحادی حالات ہی کیوں پیدا کرتے ہیں کہ کسی کو ان کے خلاف پراکسیز وار کروانی پڑے؟ تو آپ ان نٹ شل یہ بتائیں کہ آپ کا جو تجزیہ ہے بینگ اے سائیکالوجسٹ، آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں ایران مکمل طور پہ جیتا ہے یا دونوں پارٹیز ہی ون ون کی سچویشن میں ہیں؟ میرے نزدیک اگر مجھ سے پوچھا جائے جی تو زیادہ فائدے اسرائیل نے حاصل کیے ہیں جی. اچھا. ایران نے کم فائدے حاصل کیے ہیں کیونکہ ان کی ٹیکنیکس، ان کی پالیسیز بہت اچھی ہیں جی. ان کا جو برین لیول ہے وہ بہت بہتر ہے جی. مسلمانوں کے مقابلے پہ یہ ماننا چاہیے کہ ان کی پالیسیز، ان کی تھنکنگ زیادہ بہتر ہے جی. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر فیض الرحمان صاحب. ان کی گفتگو آپ نے سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں نے بھی اگر ترقی کرنی ہے تو ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں اپنی جو ہے وہ ایجادات کرنی پڑیں گی، اس میں محنت کرنی پڑے گی. صرف اور صرف توکل اور یقین سے جنگیں نہیں لڑی جاتی. ماڈرن وارفیئر میں جدید ٹیکنالوجی کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.